پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مچھلیاں بھی مشاعرہ سن رہی ہیں۔ پھول بھی ہوتے ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا جی، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ دل کھول کر ہی نہیں، منہ کھول کر بھی دان دے رہے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد میں مشاعرے پڑھے ہیں، بیوروکریٹس کے بیٹھے ہوتے ہیں آگے، مشاعرہ سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن شاعر کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی آنکھیں تو وائبریشن پر لگائی ہوتی ہیں لیکن ہونٹ سائلنٹ پر لگائے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ہر شاعر کو بہت خوبصورت انداز سے سنا۔ اب میں پہلے پنجابی کا ایک شعر سناؤں گا جو میں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا۔ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو۔ پہلے میں ایک اور شعر سناتا ہوں، پھر پنجابی کا سناؤں گا کہ تم ہی نہیں جمع ہوئے عہد جدید میں، تم ہی نہیں جمع ہوئے عہد جدید میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید۔ ہوں میں پنجابی کا شعر سنانا گیا، میں اپنی نوجوانی کے زمانے لکھے سے کہ انہیں ویکھیا ہے بس، انہیں ویکھیا ہے بس منہ کیا کچھ نہیں، انہیں ویکھیا ہے بس منہ کیا کچھ نہیں، اودا گیا کچھ نہیں، ساڈا گیا۔ اور اب میں ایک قطعہ سناتا ہوں جو واقعی میں نے نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا جب میں آپ کی طرح یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے۔ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے، سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا۔ اور یہ قطعہ بالکل آپ کے جذبات کی ترجمانی کے لیے ہے، اور یہ بھی اسی دور کا لکھا ہوا ہے کہ ہجر اے سی نہیں ہے ہیٹر ہے، ہجر اے سی نہیں ہے ہیٹر ہے، وصل کشمیر کا سویٹر ہے۔ ہجر اے سی نہیں ہے ہیٹر ہے، وصل کشمیر کا سویٹر ہے، اور حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ، حسن تیرا اگر ہے ان ٹچ تو عشق میرا بھی 0 میٹر ہے۔ ایک اور قطعہ، لیکن یہ پرانا قطعہ ہے، لیکن صورتحال بھی پرانی ہے، اس لیے وہی چل رہی ہے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. یہ جو آپ کی انتظامیہ ہے، یہ بھی
بالکل وہ فوجی انداز سے انہوں نے پورے مشاعرے کو ڈیل کیا ہے. یعنی جب ہم چلے ہیں تو وہاں ڈاکٹر رمضان طاہر کا فون آ رہا ہے, ڈاکٹر عصمت درانی کا آ رہا ہے, پھر یہاں پہ وہ نوجوان انس فاروق ہمیں لینے کے لیے پہلے آیا ہوا تھا. مسلسل یعنی اتنا احترام, ادب اور جو سسٹم ہے. تو وہاں ہم جاتے تھے کاکول وغیرہ مشاعرہ پڑھنے, تو جنرل صاحب نے پہلے بک کیا ہوتا تھا, اس کے بعد مشاعرے کے دن صبح سے شروع ہو جاتا تھا. پہلے کسی بریگیڈیئر کا فون آ گیا کہ کب چل رہے ہیں, پھر کرنل صاحب کا آ گیا کہ کہاں تک پہنچے ہیں, پھر میجر صاحب کا آ گیا. تو مسلسل یعنی یہ ایک ادب احترام کی بات. سر یہاں تلاشی نہیں ہوئی ہوگی آپ نے؟ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ انگلش کی بات, وہ بچہ جو ہے انس فاروق وہ BS انگلش کر رہا تھا. تو یہ میں نے اپنا جو پتہ ہے اس کا ترجمہ آپ کو انگلش میں سنا دیا. لیکن انگلش تو ہماری ایسے ہی ہے نا, جیسے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ اگر کسی کو کہنا ہو ادھر آؤ تو کیا کہیں گے؟ اس نے کہا میں کہوں گا کام ہے. تو میں نے کہا اگر کہنا ہو کہ ادھر جاؤ تو کیا کہیں گے؟ کہنے لگا ادھر سے جا کے کہہ دوں گا کام ہے. تو ایک نیو ایئر کیک, میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر, آپ خوش ہو رہے ہیں, بھجوایا تو میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر, لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر, لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر, اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے. یہاں پہ وہ MBA بھی ہوگا یقیناً ہے. تو میں بھی جب اوپن یونیورسٹی میں ڈین تھا تو وہ سوشل سائنسز کا, تو MBA وہ سوشل سائنسز میں کاؤنٹ ہوتا تھا, یہاں تو الگ ہوگا. تو میں نے ایک قطعہ لکھا کہ یہ جو شاعر ہے یہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. زلفوں کی بات کرنی ہے, گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا, چال کی بات کرنی ہے, غزال کو لے آئے گا, آنکھوں کی بات کرنی ہے, بادامی ہو جائیں گی, سرمئی ہو جائیں. یہ جو MBA کیا ہوا ہے جس نے, وہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو اس کی کیا وکیبلری ہوگی. تو آپ ایک جو MBA ہے وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹک دل, آنکھ جمع لب ضرب گال بٹک دل, اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل, اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل, اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا نیل. بہت شکریہ. ویسے تو وہ طنزیہ مزاحیہ شاعری میں بہت کچھ. جی واقعو سرائکی دے شیر پرانے میں بعد پہلے اردو بکا گئے. تو یہ باڈی پارٹ پہ ویسے نہیں ہونی چاہیے طنز, یہ باڈی پارٹ پہ ہے نہیں. اس کے اندر ایک میں نے عظمت بیان کی ہے. تو عرض کیا ہے کہ گنجا ہوں تو بھائی, گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے. بالکل نیا مضمون ہے. گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے, جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے, جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے. لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے متراں, تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے.
غالب کی زمین میں سناؤں گا. اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف. اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسفی صاحب گنجے کے بعد آپ نے شریف کا نام لے لیا سر. ابھی میں کچھ بوٹ وغیرہ کا ذکر بھی کروں گا, کوئی بات نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عنوان ہے اس کا ایک شریف آدمی کا اعتراف. اور مشتاق یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے. یہ اسی کا قول ہے اور یہ اسی شریف آدمی کا اعتراف ہے کہ کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں, کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں, کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں. قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم. خواتین و حضرات, آپ بہت ساتھ دے رہے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ ہے, جو ایک جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے, جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہے, اور جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ, اور جو قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ. تو اب میں قومی لیڈر اور قومی مفاد کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. آج کل ہم ایک ایسے ادارے کے شکنجے میں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں. تو عرض کیا ہے کہ اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے. اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے, ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا. اس مرتبہ بھی ہم سے وہ ہینڈ کر گیا ہے, ٹیک آف کرتے کرتے پھر لینڈ کر گیا ہے. ویسے ہی IMF اب کر رہا ہے ہم سے جو 200 سال پہلے انگلینڈ کر گیا ہے. بہت شکریہ. اور یہ قطع دیکھیے کہ اس نے جب دیکھا کہ ہیں حالات بالکل سازگار, اس نے جب دیکھا کہ ہیں حالات بالکل سازگار, کھینچ کر فوراً وہ گھوڑے کی رکابیں آ گیا. اس نے جب دیکھا کہ ہیں حالات بالکل سازگار, کھینچ کر فوراً وہ گھوڑے کی رکابیں آ گیا. جب کہا اس سے کہ تیرے بوٹ سے ڈرتے ہیں لوگ, جب کہا اس سے کہ تیرے بوٹ سے ڈرتے ہیں لوگ, بوٹ کے اوپر پہن کر وہ جرابیں آ گیا. بوٹ کے اوپر پہن کر وہ جرابیں آ گیا. اور پنجابی دی چھوٹی جی نظم کہ تھانے دار نے تھانے نو بیچ کھاتا ہے, تھانے دار نے تھانے نو بیچ کھاتا ہے, چوکی دار نو چوکی دی فکر کوئی نہیں. کسے جگہ آئین قانون اندر ساڈے جے غریباں دا ذکر کوئی نہیں. وہ بے ایمانی تے دگے فریب والی کالک رج کے منہ تے ملی ہوئی ہے. کوئی چوکی دار تے رہ گیا ایک پاسے, ساڈی کتی بھی چورا نہ کرے. آخر میں نظم سناتا ہوں. غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. نظم کا عنوان ہے مریض اور مسیحا. تو ہم منزل کی طرف جانے کے لیے راستے کی تلاش میں ہیں, اور جو ہمارے مسیحا ہیں وہ خود کیا کر رہے ہیں. تھوڑا سا علامتی ہے کہ بیمار ہو کہ میں, مریض اور مسیحا, بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس,
بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس، حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے۔ ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو کاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ اور آخری بند دیکھیے کہ ہنستا ہوا جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے مطلب پہ گئے ہیں ابھی۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔